السلام علیکم دوستوں، کل رات آپ کو خبر پہنچائی تھی کہ یمن کی فوج نے اعلان جنگ کر دیا ہے اسرائیل کے خلاف، اور یہ کہا ہے کہ ہم تب تک راکٹ برسائیں گے اسرائیل پر جب تک وہ اپنی دہشت گردی غزہ میں ختم نہیں کرتا۔ اس اعلان کے بعد دوستوں ایک ہی رات میں اسرائیل کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ اسرائیلی فوجی ترجمان کیا کہتا رہا، عوام دعائیں کرنے کی اپیل کیوں کرتے رہے، آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ساتھ سعودی عرب پھر سے مسلم امہ کو دھوکہ دے گیا ہے۔ امریکہ پہنچ کر کیا اعلان کر دیا ہے سعودی عرب نے، کیا نقصان مسلم دنیا کو اس سے ہو سکتا ہے، آپ کے سامنے یہ ساری سچویشن رکھتے ہیں۔ اب کل رات یمن کے اس اعلان کے بعد اسرائیلی سوشل میڈیا پر یہ باتیں ہونے لگ گئیں کہ غزہ کی پٹی میں ایک انتہائی خطرناک واقعہ پیش آیا ہے۔ سینسرشپ کی وجہ سے تفصیلات شائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ براہ کرم ہمارے فوجی سپاہیوں کے لیے شدید دعائیں کریں۔ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ 20,000 فوجیوں کے ساتھ اسرائیل نے غزہ میں گراؤنڈ آپریشن شروع کر دیا ہے، اور غزہ پر قبضہ کرنے کے لیے اسرائیلی فوجی آگے بڑھتے جائیں گے۔ اب یہ افواہ ہے، حقیقت ہے۔ ابھی آپ کے سامنے کچھ ثبوت بھی رکھیں گے کہ اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ آخر غزہ میں ہوا کیا ہے۔ اب سوشل میڈیا پر اسرائیلی فوج نے یہ باتیں سنی تو ترجمان آیا اور کہا کہ افواہیں مت پھیلائیں، ہمارے سرکاری اکاؤنٹ سے جڑے رہیں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم عوام کو قابل اعتماد اور درست طریقے سے اپڈیٹ کریں گے۔ تو شرمندگی چھپانے کے لیے دوستو اسرائیل کی فوج اب اپنے نمبرز چھپا رہی ہے کہ ان کے کتنے فوجی اس وقت مارے جا چکے ہیں صرف اور صرف ایک ہی دن میں۔ اب کل ہی اسرائیلی وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ جنگ اور امن کا ایک وقت ہوتا ہے، یہ وقت جنگ کا ہے۔ یعنی کہ آپ امیجن کریں کہ اسرائیل میں جو سرخ گائے پیدا ہو چکی ہے، اس کے بعد اب اسرائیل رکنے والا نہیں ہے۔ اب یمن نے کل اعلان جنگ کیا تھا، اس کے بعد ہی یہ خبریں آئی ہیں رات گئے کہ کچھ بڑا ہوا ہے اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ۔ یمن نے ایسے حملے کیے ہیں اسرائیلی فوج پر جس کا ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اب یہ ویژولز آپ دیکھیں، بہت سی سورسز دعویٰ کر رہی ہیں کہ اسرائیل کے بہت سے فوجی غزہ میں مارے جا چکے ہیں، بہت سے زخمی ہیں، ان کو بھاری تعداد میں اسرائیل کے ہاسپٹلز میں شفٹ کیا جا رہا ہے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے۔ اس ویڈیو میں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیلی کمانڈر زخمی ہے جس کو فوری طور پر ہاسپٹل شفٹ کیا جا رہا ہے۔ تو حالات اسرائیل کے لیے اس وقت بہت خراب ہو چکے ہیں۔ آپ کی رائے میں دوستو یمن کے بعد کس ملک کو اب اس جنگ میں کود جانا چاہیے تاکہ غزہ کو مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلنے نہ دیا جائے؟ اب اس موقع پر دوستو جب غزہ میں جنگ شروع ہو چکی ہے، سعودی عرب نے دھوکہ دے دیا ہے مسلم دنیا کو۔ ساری سچویشن آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ غزہ پر زمینی کارروائی کے بعد حماس نے بھی پیغام جاری کیا ہے اسرائیل کے لیے۔ ترجمان القسام بریگیڈ ابو العبیدہ کہتے ہیں کہ ہمارے مجاہدین نے حملہ آوروں کے شروع کیے گئے زمینی حملوں میں 22 فوجی گاڑیاں تباہ کر دی ہیں اور کئی غاصب فوجی مارے گئے ہیں۔ یہ تو ابھی شروعات ہے، ہمیں ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ غزہ غاصبوں کی قبر بن جائے گا۔ نتن یاہو، تم گھٹنے ٹیکو گے اور یہ جنگ تمہارا خاتمہ ہوگی۔ تم جنگ کے 1 ماہ بعد ایک قیدی رہا کروا کر جشن منا رہے ہو، تاہم اس طرح تو تمہیں اپنے تمام قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے 20 سال درکار ہوں گے۔ ہماری مزاحمت اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے جاری رہے گی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ حماس اس قدر غزہ میں دوستو مضبوط ہو چکی ہے کہ ان کے مطابق 20 سال بھی اسرائیلی ہمیں ہرانے میں لگے رہیں تو یہ نہیں ہرا سکتے۔ اس جنگ میں سب سے زیادہ نقصان اسرائیلی فوجیوں کو ہی ہوگا، جو کہ ہو بھی رہا ہے۔ دوسری جانب ایسے موقع پر سعودی عرب کے وزیر دفاع جاتے ہیں واشنگٹن، اور ساری سچویشن کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے وہ وہاں پہنچتے ہیں۔ اب اس کے بعد سعودی عرب کی جانب سے اعلان سامنے آیا ہے کہ سعودی عرب اب بھی تیار ہے کہ جنگ بندی ہو جائے اور اس کے بعد ہم میگا پیس ڈیل اسرائیل کے ساتھ کرنے کو تیار ہیں۔
اندازہ لگائیں آپ دوستو کہ کس حد تک سعودی عرب گر چکا ہے اپنے فائدے کے لیے کہ ابھی بھی اس کو اسرائیل کے ساتھ ڈیل نظر آ رہی ہے۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب کی ایسی کیا مجبوری ہے کہ ہر حال میں سعودی عرب کو پیس ڈیل کرنی ہی ہے؟ تو سعودی عرب اس وقت صرف اور صرف اپنی معیشت کی فکر میں ہے اور 2030 ویژن چاہتا ہے کہ وہ پورا ہو جائے۔ اس کے لیے اس کو اس خطے میں امن چاہیے۔ بے شک غزہ ہاتھ سے جاتا ہے تو چلا جائے۔ نتن یاہو یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل ہی غزہ کی زمین کا اصل مالک ہے اور ہمیں ایک دن یہاں پر دوبارہ لوٹنا ہے۔ تو اسرائیل کے ارادے صاف ہیں۔ سعودی عرب کیا سمجھتا ہے کہ امن معاہدہ کر کے وہ گریٹر اسرائیل بننے سے روک لے گا یا گریٹر اسرائیل میں اپنی سرزمین اسرائیل کو دینے سے روک لے گا؟ تو ایسا نہیں ہونے والا۔ تقدیر سے بچنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اگر یہ سچ ہے کہ گریٹر اسرائیل بنے گا تو، اور اگر گریٹر اسرائیل دوستوں بنتا ہے تو اس میں سعودی عرب کا بڑا حصہ آنا ہے، جبکہ مکہ اور مدینہ پر اسرائیل قبضہ نہیں کر سکے گا۔ یہودیوں کا ایمان ہے کہ اس ساری زمین کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے خدا کی طرف سے کہ یہ یہودیوں کو دی جائے گی، اور اس کے لیے وہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ اور اب جب سرخ گائے اسرائیل میں پیدا ہو چکی ہے تو اسرائیل اب پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، اور مسلم دنیا کو اس سے سب سے زیادہ نقصان یہ ہوگا کہ کیونکہ ایک بڑا عرب ملک سعودی عرب اس جنگ سے پیچھے ہٹتا جا رہا ہے تو دوسرے ممالک بھی کمزور پڑتے جائیں گے اور اپنا موقف تبدیل کرتے جائیں گے۔ آپ کی اس پر دوستوں کیا رائے ہے؟ ہمیں نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔